مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خير الدواء الدعاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی آپ کے سامنے حاضر ہونے کی اور کچھ دین کی بات وظائف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پورا ہفتہ منتظر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر گھڑیوں کو، ہر منٹوں کو، ہر سیکنڈ کو اللہ انتظار کی وجہ سے بہترین سے بہترین ثواب اور بدلہ عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں، آپ لوگ پہلے آپ کے پاس فون ہے، واٹس ایپ ہے، میسیجز کے ذریعے اپنے فرینڈز، فیملی اور ریلیٹیوز کو ضرور اس پروگرام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ اکیلے نہ سنیے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کا ثواب لوں، تو آپ 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ 202 آدمی کو بھیجا اور انہوں نے ماشاءاللہ سنا ہے، تو 202 آدمی کا ثواب اس کو بھی ملا، اس کے خود کے سننے کا تو ملا، اب کسی کا کام بن گیا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ ویسے ہی اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ اخلاص و نیت کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام کو سنیں، کافی فائدہ ہوگا، بہت زیادہ انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں کا فون آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ نہ بیٹھیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں ہمارے اس چینل والوں کو، اور الحمدللہ بہت اچھے پروگرام شائع ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم، ہر وقت اللہ ہماری مدد فرمائیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی لاجواب عمل جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتابوں میں نہیں، یہ اولیاء کرام، نیک اور صالحین کے سینہ بسینہ، اجازت پر اجازت، سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ اجازت دینے والے تو بہت اچھے جا کر کے وہاں جنت البقیع میں، مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس شیخ کی اور ہمارے اس ولی جو نیک اور صالح، جنہوں نے مجھے اس لاجواب عمل کی اجازت دی، جو ان کو سینہ بسینہ پہنچا، جو مجھے پہنچا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہے تھوڑا، اس میں کچھ کلمہ ہے اور کچھ قرآن کی آیت ہے، جملے بڑے آسان ہیں،
یاد کر لو، یاد نہ ہو تو آپ لکھ لو، نہیں تو پھر ویسے تو یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ ہو ہی جاتا ہے، آپ لوگ یا تو اپنی پروگرام سن رہے ہو چینل پر وہیں ریکارڈ کر لو، نہیں تو پھر آپ انشاءاللہ آئندہ کل پرسوں تک میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو ہی جاتا ہے، اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب پر، تو آپ سن سکتے ہیں آج کے پروگرام کو، اسی طرح ہر پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں۔ خالی سنیے ہی نہیں، آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو چلتے ہیں ہم کہ یہ عمل جو ہے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، یہ غالباً میں نے آج تک کسی کو بتلایا نہیں ہے، پہلی بار ہے، the first time I'm telling you، فرسٹ ٹائم میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں پہلی مرتبہ بات کر رہی ہوں، مگر میں آف لائن کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اپنا پرائیویٹ نمبر دے دو تو میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ وہ جو اپوائنمنٹ نمبر ہے وہ آپ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لے، وہ دے دیں گے، ابھی تو بزی ہے وہ انشاءاللہ۔ اچھا جی اور اسی نمبر سے لوں گی، کون سا نمبر ہے؟ وہ آپ کو بتا دیں گے اسی نمبر سے، کہ وہ پروگرام کے بعد بتا دیں گے اچھا انشاءاللہ۔ میں ہولڈ کر کے رکھوں پھر وہ بتائیں گے ابھی؟ پروگرام کے بعد، ابھی نہیں۔ اچھا اس کو آپ کو فون کریں گے نا 1 جولائی کو، تو انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 سے 11 صبح۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔ سلام۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی جی فرمائیے۔ میری آنٹی ہیں تو ان کو ہارٹ فیلئر ہے، اچھا تو ان کی سانس جو ہے نا وہ رکتی ہے، وہ سو بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، اچھا اور دوسرا وہ ہے جب ان کو لنگس میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ بہت بیمار ہیں، تو میں پلیز مجھے کوئی بتائیں۔ اچھا آپ سنیے انشاءاللہ، تو ابھی میں بتا رہا ہوں اس کے لیے انشاءاللہ۔ اور اچھا دوسری بات ہے کہ میری بیٹی ہے تو اس کو نظر بہت لگ جاتی ہے، اور وہ آنکھیں پورا نہیں کھولتی، جیسے اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، اچھا اور بس وہ اسکول بھی نہیں اتنا جا سکتی، وہ تھوڑی بیمار رہتی ہے، تو اسپیشل اسکول ہے اس کو، تو اس کے لیے بھی میں بہت پریشان ہوں، اور اس کا امیون سسٹم بھی بہت کمزور ہے۔ ٹھیک، آپ سنیے انشاءاللہ، دونوں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہو؟ بس میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے مجھے زیرے کا بتایا تھا پینا، جو رات کو بھگو دو اور صبح پینا نہار منہ۔ جی وہ میں سپٹمبر سے آج تک پی رہا ہوں، لیکن میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے۔ اچھا تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آج، اگر اسے مجھے تو کافی فرق ہوا، چونکہ میں کوئی عمل کرنے کے بعد ہی کسی کو کہتا ہوں، میں نے غالباً 100 یا 200 آدمی کو یہ عمل بتایا ہوگا، الحمدللہ کافی لوگوں کو فرق ہوا ہے ان کی ماشاءاللہ، لیکن بعضوں کے کچھ وہ بدن میں کوئی خشکی ہوتی ہے، یعنی خشک اس کا مزاج ہوتا ہے، بعضوں کا ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے شاید آپ کو وہ برابر نہیں ہوتا ہو، لیکن انشاءاللہ ایک اور بتاتا ہوں میں اس کے لیے، آپ کی ساری بیماریوں کے لیے، جو بعض روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائیں اس کی بینیفٹس کا، فائدوں کا، تو وہ سونا دے کر بھی اس کو خرید لیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی مفتی صاحب، کہ آپ نے مجھے وہ تبت یدا کا بھی عمل بتایا تھا۔ جی ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے جی۔ وہ بھی سپٹمبر سے میں کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بالکل بس معاملہ ٹف ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اوکے، تو آپ ایسا کرو، اس کی جگہ انا اعطیناک الکوثر کا عمل کر لو۔ وہ کتنی بار؟ وہ 100 بار نہیں، 41 بار کرنا ہے صرف۔ اچھا، لیکن اس کا وہ نام لکھ کر اس پر دم کرنا ہے صرف، بس جو آپ کا نیت کر کے پڑھنے کے بعد نام لکھ اس پر دم کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے وہ مجھے سرکے کے بارے میں بات پوچھنی ہے۔ کس کے بارے میں؟ سرکہ، سرکہ، ونیگر، سرکہ ہاں وہی سرکہ، جی جی، نہیں سرکہ نہیں، صدقہ صدقہ کے بارے میں۔ اچھا صدقہ للہ ہوتا ہے نا؟ ہاں جی 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 جی،
کیا پوچھ رہے ہیں؟ صدقے کے لیے بات کرنی ہے. ہاں جی بولو. السلام علیکم. وہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ وہ دو قسم میں نے سنا ہے کہ دو قسم، ایک نفل صدقہ ہوتا ہے اور ایک واجب صدقہ ہوتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ واجب صدقہ ہوتا ہے اس کی نیت کریں، یا کوئی بھی نفل صدقہ ہے ہمارے پاس اور کوئی ایسی مثلاً کہ کوئی ایسی چیز آپ پڑی کہ کوئی لڑکا یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے وہ نفل میں سے ہم واجب کر کے وہ صدقہ دے دیں، یا پھر واجب کا علیحدہ رکھنا پڑتا ہے، یا پھر علیحدہ صدقہ کرنا یہ ہوتا ہے؟ اچھا، اس صدقے کے بارے میں ایک بات سن لو. صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں، یا تو کسی نے منت مانی ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے، بیمار ہے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے. یا پھر عید الفطر کے دن جو صدقۃ الفطر نکالتے یہ واجب ہے. بس یہ دو واجب ہے کہ آدمی منت مانے، کوئی متعین منت مانے کہ فلاں تاریخ کو اتنا صدقہ یا پھر اتنا میں دے دوں گا، جنرل مانے. تو یہ دو واجب صدقے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو نکالنا ضروری ہے. یہ تو آپ نے نیت آلریڈی کر لی ہے، چونکہ وہ عید کے دن آپ بھائی صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، چونکہ وہ روزے کے بارے میں آپ کی کمی کوتاہی ہو تو پوری ہو جائے. نظر آپ نے مانی، آپ کا کام ہو گیا، بیوی ٹھیک ہو گئی، فلاں ٹھیک ہو گیا، تو اس کا تو دینا ضروری چونکہ آپ نے منت مانی ہے. دوسرا باقی سب نفل صدقے ہیں، باقی جتنے بھی صدقے. بالکل درست ہے، یہ میں سمجھ گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مثلاً کہ میرے بچوں نے یا بیوی نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں 10 پینی 20 پینی 50 پینی جو بھی جب گنجائش ہوتی ہے تو ہم ڈالتے رہتے ہیں. ابھی اس کو مان لو کہ ہم نے ویسے کہ بھئی یہ صدقہ ہے، اگر مثلاً کہ کوئی بیمار ہو گیا تو ابھی وہ جو صدقہ ہمارے پاس ڈبے میں جمع ہوئے تو اس کو ہم واجب سمجھ کے نہیں، واجب نہیں، یہ نہیں، واجب نہیں، یہ نہیں، یہ نفلی ہے. نفلی صدقے کی نیت کر کے دے دے جس کو دینا ہے. اچھا، تو پھر یہ واجب تو نہیں ہوگا؟ نہیں، واجب نہیں. لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر بالکل واجب نیت کا ہی صدقہ کرنا پڑے گا. نہیں، اس کے لیے تو میں نے بتایا نا کہ آپ نے پہلے سے نیت کی ہو کہ میرا لڑکا بیمار ہے، اگر ٹھیک ہو جائے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، وہ تو واجب ہے. لیکن آپ نے نکالتے رہے اور ڈبہ جمع جب بھر گیا ہے تو یہ تو واجب نہیں ہے، تو نکالتے ہی رہے، یہ نفلی صدقہ ہے. نہیں وہ تو آپ سمجھ گیا، لیکن مثلا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ بھی میں سمجھ گیا، لیکن میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثلا اگر ابھی کوئی ایسا کوئی خدا نہ کرے کچھ ہوا نہیں ہے، اگر کل کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہوئے، اس سے پہلے ہم واجب کی نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں آلریڈی آپ نے نفل کی نیت سے نہیں واجب کی نیت کر کے بیفور کچھ ہوئے اس سے پہلے میں جمع کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، آپ نے نفل کی نیت سے آلریڈی نکال لیا ہے. ہاں، اس کے نفل ہی رہے گے. اب جب دوبارہ واجب کی نیت سے میں نکال سکتا ہوں؟ ہاں، نکال سکتے ہیں جی. ایک ڈبہ میرے دوسرا بھی رکھو گے مثلاً کہ بھئی اگر مثلاً اگر کوئی بچہ بیمار ہوا اور مثلاً ابھی ہم نے فوراً نکالنا ہے واجب صدقہ تو وہ کر سکتے ہیں. 5-25 پاؤنڈ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ابھی 5-10 20 پینی 50 پینی جمع کر کے کہ بھئی یہ واجب ہی ہے. اگر خدا نہ کرے کچھ ہو جائے فیملی میں کسی کو، تو یہ جو واجب کا ڈبہ رکھا ہے وہ واجب میں کر دے. جی ہاں، صحیح ہے، بالکل ہی. تو وہ اس میں سے دے سکتے ہیں آپ واجب کی نیت سے. تو پھر اس کا مطلب آپ کہیں کہ دو ڈبے مجھے رکھنے پڑیں گے. ہاں، چونکہ ایک نفل کے اور جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے پیسے میں کریج رکھے سے ماں بالکل نہیں لبنے سے کریج کوئی گوپرا بندہ بھی نہیں ہوتے، میں ڈھونڈ کے تھک گئی ہیں بہت سارے پیسے نو. اچھا جی کوئی وظیفہ دس ہے مالا کرے کرو اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے یا پھر ہمارے بزرگان دین ایک 99 نیم میں سے ایک نام بتاتے ہیں، دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں. یا تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 7 غالباً ہے. تو وہ آیت آپ کو 111 بار پڑھ کے سونا ہے، نیت کر کے اللہ پاک جو چیز میری گم ہوئی ہے، چاہے پیسے ہو، چاہے سونا ہو، چاہے فون ہو، چاہے جو بھی ہو، الحمدللہ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کی وہ چیز اگر گھر میں ہے تو مل جائے گی، اگر چوری شدہ ہے تو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آدمی واپس کر دے گا. اگر
111 बार ववजदक दाल्लन फहदा। या तो फिर अल्लाह का एक नाम है या हाफिजू, एक तो है या हफीजू और एक है या हाफिजू, हा और अलीफ के साथ। वो 119 मरतबा पढ़ना है और नियत करके कि अल्लाह पाक मेरी चीज़ गुम हो गई है, मुझे बतला दे। तो ख्वाब में या फिर वैसे अल्लाह ताला आपके सामने उसको हाजिर करें, यानी आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है इंशाअल्लाह, अगर घर में है तो। अच्छा, या हाफिजू तो या वजह तो कितने दिन पढ़ा? 7 दिन में अमल हो जा करना है, 7 दिन का। अच्छा, मैं आपको सुना रहा था एक लाजवाब अमल जो है, जिसको मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। ये बहुत ही जामे तरीन है, बहुत ही मुअस्सिर है, इफ़ेक्ट होने वाला फौरी तौर पर। और इसमें कुछ आयात है, कुछ कलमात है, इसको जमा करके औलिया किराम से हम तक पहुँचा है सीना बसीना। उसके फ़ायदे पहले सुन लो, फिर आपको मैं वो दुआ बताता हूँ। थोड़ी 8 जुमले हैं, बहुत आसान है, 8 जुमले लेकिन बहुत आसान है। नंबर 1, इसके फ़ायदे क्या है? अगर बहुत सी मर्तबा जादू जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, बड़े इलाज करने के बाद भी नहीं जाता, बड़े इलाज किए फिर भी ख़त्म नहीं होता, तो जादू को जड़ से, रूट से निकालने के लिए एक तो ये अमल है जो हमें मिला है। जादू को जड़ से निकालने के लिए कि उसने घर कर लिया है, चूँकि मे बी फ्रॉम years someone did black magic, may Allah save, may Allah protect all of us from this evil things and may Allah give hidayat those who do these things। तो ये चीज़ जो है कभी कभी घर कर जाती है, कभी खाने में दे दिया है तो वो ब्लड में चली जाती है, कभी दफन कर दिया तो मेल्ट हो जाती है, कभी जला दिया तो जल जाती है। उसका निकालना मुश्किल है। अगर बहुत सालों से दफन किया गया तो वो तो मेल्ट हो जाएगी, उसका निकालना मुश्किल है, उसका डिस्पोजल करना मुश्किल है। क्योंकि आम तौर पर जादू में 4 चीज़ें होती है। एक तो करने वाला वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास कोई तावीज़ रखता है ताकि उस पर हमला ना हो, बहुत सी मरतबा मैजिशियन ऐसा करते हैं। नंबर 2, जो चीज़ उसने जहाँ की है उसको डिस्पोजल करना पड़ता है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। नंबर 3, वो साहिर पर जो इफ़ेक्ट हुआ है, साहिर के ऊपर जो मुअक्कलात भेजे हैं, जो जिन्नात और जो शयातीन भेजे हैं, उसको ख़त्म करना होता है। फिर उसकी वजह से जो बेस बनाया गया है बदन के अंदर में बीमारी का, कभी सर में, कभी बैक में, कभी स्टमक में, कभी सीने में, कभी पैर में, कभी रात में चिल्लाना, कभी उड़ जाना, कभी स्क्रीम करना, कभी क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक द पीपल आर डूइंग टुडे। अल्लाह अकबर। सो उसको डिस्पोजल करना, उसको निकालना, ये 4 चीज़ें है। उन 4 चीज़ों के लिए मुजर्रब तरीन ये अमल, मुजर्रब तरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पढ़ते रहिए, मैं भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो उसको पढ़ना है। एक तो जादू को जड़ से निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, दुश्मनों के मुकाबले में बहुत सी मरतबा जालिम होते हैं, दुश्मन होते हैं। द एनिमीज ऑलवेज दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द पर्सन। उनके सामने अल्लाह का खौफ नहीं है ना, इसलिए वो किसी न किसी तरह परेशान करते रहते हैं। उनकी परेशान करने के लिए कि वो उन पर ही पलट जाएं और तुम्हें विक्ट्री मिले, फतह मिले। अल्लाह ताला ने इसके अंदर में बड़ी बरकत रखी है, बड़ी बरकत रखी है, which I got from a sheikh, subhanallah, and he got from his sheikh and his sheikh, subhanallah। ये सीना बसीना हमें पहुंचा है, जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि दुश्मन कैसा ही हो, उससे फतह हासिल करने के लिए होता है। कोई ज़मीन ले लेता है, कोई माल ले लेता है, कोई मकान ले लेता है, कोई दुकान ले लेता है, कोई जादूगर, कोई कैसा दुश्मन, हर एक दुनिया में एक दूसरे के टांग खींचने में लगे होते हैं। तो उसके लिए दुश्मनों के मुकाबले में फतह और कामयाबी का अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी बरकत रखी है, ज़बरदस्त ये अमल है। नंबर 3, अगर कोई आदमी
کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا چاہیں، ڈسٹروئی کرنا چاہیں، یا کسی کو اس کے بڑے رتبے سے نیچے گرانا چاہیں انشاءاللہ، تو یہ تیسری چیز ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بیان کروں گا. پلیز کیپ آن لسن دس ون. اور مجھے ان لوگوں کا جواب بھی دینا ہے. میں تو بریک کے لیے چلتا ہوں انشاءاللہ. بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتا ہوں، آپ کو یہ باتیں مکمل بتائی جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. آپ لوگ انتظار کرتے رہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں ابھی بریک سے پہلے آپ کو ایک بہترین ایک علاج بتلانے جا رہا ہوں انشاءاللہ. ایک کال لے لیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بس ایک بات پوچھنی تھی. میرے سے 4 سال ہوئے شادی ہونے سے، اور کوئی وظیفہ ہے اولاد کے لیے. ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے تو بس تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں کہ اولاد نہیں ہے، تو کوئی کچھ دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. اچھا، تو تیسری جو چیز ہے اس ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. Mufti Sahib, I just wanted to ask, my wife's hair keeps falling and she wanted to know the advice for that, and also how often do you need to wash your hair and what's the tartib of doing this? I didn't get you. Can you speak loud? Yes, sorry Mufti Sahib. Basically my wife's hair keeps falling. Yeah. And she wants to know what does she need to do, and what is the method of doing this. The hair is falling. Ji. Okay, I'll tell you inshallah. Okay. And also she has acid reflux as well. She what's wrong? Lots of acid. Everything she eats, she gets lots of acid. Okay, right. Inshallah, بتاتا ہوں. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. ٹھیک. اچھا، یہ دوسری چیز میں بتاتا تھا کہ یہ اس عمل کے کرنے سے ایک تو جادو جڑ سے نکل جاتا ہے. دشمن کے مقابلے میں مکمل کامیابی کا یہ علاج ہے. نمبر 3، اگر کوئی کسی کی عزت کو ختم کرنے کے لیے کبھی کیسے کبھی فون سے، کبھی واٹس ایپ سے، کبھی فیس بک، کبھی کیا اور کبھی کیا، ان تمام کے لیے اللہ پاک نے اس میں زبردست فائدہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دشمن کو ختم کر کے آپ کی مدد فرمائیں گے. نمبر 4 جو ہے گھر میں اگر کوئی بے برکتی ہو، نحوست ہو، کاروبار میں بے برکتی ہو، کوئی نحوست ہو، کوئی پرابلم ہو، تو یہ گھر کے اندر سے اور کاروبار کے اندر سے یہ بے برکتی کے لیے خاتمہ ہے، ختم کر دے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑا عمل جو میں نے جس کو بتایا، بہت سارے، قریباً اس سال میں 6 یا 7 کیس ایسے ہیں جن کو میں نے کہا دیکھو کہ بیٹی یہ 100 بار پڑھ لو روزانہ. 40 دن نہیں گزرے گے کہ آپ کے چاہے وہ جادو کی وجہ سے رشتے بند کر دیے ہو شادی کے، یا پھر ویسے ہی رشتے نہ آتے ہو، ان کو میں نے کہا ہے کہ پابندی دین میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ 100 بار میرے اس عمل کو پڑھ لو. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ پڑھ لو. الحمدللہ ان 6 نے بتلایا کہ شادی ہو گئی الحمدللہ ودن 3 ویکس. سو یہ اس کے لیے ایک پتھر پر لکیر کی طرح ہے، ایک حرف آخر ہے. کیسی ہی بندش ہو انشاءاللہ ہر حالت میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب میں وہ وظیفہ بتلا دوں، پھر اس کے بعد جو بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں ان کو ہی بتاتا ہوں کہ وہ اس کا جواب بتلانا ہے. اس سے پہلے اب یہ کیا پڑھنا ہے جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہے، یہ عمل جو مجھے سینہ بسینہ ملا ہے آج پہلی بار میں آپ کے سامنے the first time I'm telling you الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی قدر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا تو پرابلم ہوتا ہے گھر کا، یا پرابلم ہوتا ہے دکانوں کا، کاروبار کا، یا پرابلم ہوتا ہے باہر دشمنوں کا.
سحر کے ذریعے یا ایسی طرح عزت ختم کرنے کے لیے یا اپنی اولاد کا جو بھی ہو، ہر ایک میں انشاءاللہ یہ وظیفہ کہ اس کی چیز اگر اس کے بینیفٹس لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، اتنے زیادہ ہے. آپ اس کو صرف عمل میں لائیں، پابندی کریں، چاہے 20 بار، چاہے 40 بار، چاہے 100 بار. اگر دین میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. کم سے کم 41 ٹائم اور زیادہ سے زیادہ 111 بار اس کو پڑھنا. لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے. ارے سالوں سے تمہارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2-3 ہفتے اگر عمل کر لیا تو کیا بگڑتا ہے؟ کام آپ کا ہو جائے گا، پھر زندگی بھر سکون ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو چیز ہے وہ سب سے پہلا جملہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2، بسم اللہ. اگر یاد رہے ٹھیک ہے، یاد نہ رہے تو انشاءاللہ یوٹیوب سے دیکھ لیجئے یا بعد میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء. ابھی مکمل نہیں ہوا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دوسرا سینٹنس ہو گیا. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، زمین کے رب، آسمان کے رب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دوسرا سینٹنس ہوا. تیسرا سینٹنس بھی بہت آسان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چوتھا سینٹنس قرآن کی آیت ہے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. بس نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین آیت ہے قرآن کی. اور 5ویں ایک اور آیت، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اس کے بعد چھٹی چیز، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور 7ویں چیز قرآن کی آیت یہ بھی، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اور 8ویں چیز یہ بھی قرآن کی آیت ہے، كتب اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. كتب اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ بسم اللہ کو ملائیں گے تو 8 ہو جائیں گے، بسم اللہ کو نہیں تو 7، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. کم سے کم ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لو تو بھی دن میں 35 بار ہو جائے گا. تو سبحان اللہ، 10 بار پڑھ لو تو 5 نماز کے بعد 50 مرتبہ ہو جائے گا. یہ لکھ کر کے اپنے مصلی کی جگہ پر رکھو، اس کو پڑھو. اس میں دنیاوی آخری ہر فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نمبر 3 پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
نمبر 4 نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اور نمبر 6 فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. نمبر 7 وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. نمبر 7 واللہ غالب علی امرہ. نمبر 8 کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. بس زبردست عمل ہے. کال لے لیتے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی آپ نے پچھلے لاسٹ ویک میں آل عمران کی ایک آیت بتائی تھی 154 پارہ نمبر 4. وہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں, شاید نہ ملے. میں نے قرآن تو کھولا ہے. اس کو یہ پتا کرنا تھا کہ کتنی بار اسے کم سے کم 7 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے. میں اس کا شروع سے وہ ثم انزل عليكم من بعد الغم يمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مل گئی آپ کو؟ جی میں کافی لمبی ہے نا, وہ لمبی ایک آیت ہے. جی بس بس اسی کا میں جڑا تو کلیریفائی کرنا بہت زبردست عمل میں نے سب کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 7 بار تو کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 40 بار. 40 بار. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ وہ ضرور آپ کو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. آپ مجھے یاد کریں گے نہیں اور یہ کرنا ہے کہ ہر روز پڑھنا ہے یا ہر روز پڑھ تو اچھا ہے, لیکن جب آپ کا کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, جو بھی ہو, اس وقت 7 بار پڑھیں یا 40 بار پڑھ کے پانی میں دم کرے یا اپنے اوپر دم کر کے اللہ سے سجدے میں جا کر ایسے بھی دعا کر لے, کامیابی مل جائے گی. میں نے تو کھڑے ایسے ابھی میں نے کیا اور مجھے فوراً جواب, ابھی کیا فوراً جواب. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے 3 بار پڑھا تھا اور اسی دن مجھے اس کا جواب مل گیا. کل پرسوں ہمارے ایک دوست کی بیوی کا فون آیا تھا کہ سبحان اللہ میں نے 1 بار پڑھا, بولتے ہیں کہ میرے سر کا درد ختم ہو گیا. الحمدللہ. تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ سامعین سن رہے ہیں سب کو. یہ میری ایک بات کی جو بتا رہا ہوں, اس کی اللہ تعالیٰ سب کو ویلیو کرنے کی قدر عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں. پر یہ ہے کہ ہم جیسے کچھ لوگ ایسے میں وہ اتنے ایجوکیٹ نہیں ہیں, اتنا نہیں یاد نہیں کر سکتے یا پڑھ نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے, ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہے. لیکن یہ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے. آج کل تو بہت آسان ہے کہ یہ آج کل جو ہمارے علماء جو یا اسی طرح حرم کے امام جو وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو بس اس حساب سے بھی آج تو یوٹیوب سے وہ آیت تلاش کرنا بہت آسان ہے کہ چلو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم سن لیں. سنتے بھی آدمی سنی بن جاتا ہے نا. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو اجر ثواب دے. اس کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک وظیفہ آج بتانا ہے. جی ایک اور کال ہے, جی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہلو. جی بتائیے. جی میرے پرابلم ہوتے ہیں. جی بولیے. Yeah, I just have a problem in my marriage. Okay. I just want to know what I need to do. The amal today I showed you just now, maybe you heard sometime, I mean now what I said now, alhamdulillah, especially for the marriage problem, like husband, wife. The ayat I said last week of 154 of Surah Al-Imran in the 4th para, you read that one 7 times, blow in the water. For example, اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں, پانی میں دم کر کے پلاؤ, تم بھی پیو اس کو پلاؤ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر شادی کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی لاسٹ ویک والا اور یہ آج جو میں نے بتائی تو زبردست, یہ پتھر پر لکیر کی طرح عمل ہے انشاءاللہ. Could I speak to you off air? Sorry? Could I speak to you off air? Yeah. I'm talking to you. You can listen to me, okay? No, I want to speak off air. You can't off air. You just carry on what you want to say. I just want to know what I can do. What should I do? I said to you that you can read the ayat. Okay. 154 of Surah Al-Imran. Okay, that's fine. 7 times.
if you can read. If you can't, then there is another wazifa of the Quran, of the one of the 99 name of Allah Tabarak wa Ta'ala, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. 313 times you read and make dua. Inshallah, Allah will open a way. Okay, thank you. As I mentioned before also, you can listen everybody. As I mentioned before also, most of the time the husband-wife problem, they're fighting each other, understand, for little things they fight. हर घर में तो झगड़े तो होते ही है, लेकिन बहुत सी मर्तबा तो फॉर लिटिल थिंग्स द फाइटिंग, या तो वैसे ही आदत है लड़ने की, या छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, या तो फिर किसी के कुछ बुरे अमल की वजह से या सहर या किसी चीज़ के साथ झगड़े होते रहते हैं. तो ये जो अमल मैंने बताया, या रहमानु या रहीमु या वदूदु या हादी, या रहमानु या रहीमु या वदूदु या हादी, इसको 313 बार पढ़कर खाने में डालकर میں ابھی بھی کھائیں, پانی میں, چائے میں, انشاءاللہ to be great benefit for each and every person, inshallah. There is 4 name of Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Wadudu, Ya Hadi. That's 4 names. 313 times must recite all together and then blow in the water, inshallah, and drink. Husband and wife will be very beneficial for both of them, inshallah. Especially the children, they fights for them also very nice. They don't listen, make them drink this water, inshallah. ہمارے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ کو لنگ فیلئر ہے, یعنی ہارٹ کا پرابلم بھی ہے, تو اس کے لیے اس عمر میں آپریشن تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک تو چھاتی کے اوپر, سینے پر, یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے. سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کا ایک نام ہے, یا محیط, میم ہا یا طائی, یا محیط, آگے پیچھے درود شریف 3 times and 78 times یا محیطو پڑھ کر سینے پر دم کر لیں. انشاءاللہ ہارٹ پرابلم بھی نہیں ہوگا, لنگز کے پرابلم سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے بھی بڑا عمل کہ بوائلنگ پانی ہو, بوائلنگ بہت زیادہ بوائل واٹر ہو, اس میں 1 teaspoon black seed oil, if you have, mashallah, you can get from any shop, black seed oil, اس میں ڈال دو, and then you inhale the, understand, the smoke goes, inshallah. Keep inside for 10 seconds, then take it out. Inside, take it out. Very good for the throat, very good for the chest, very good for the heart, for the lung, and especially for the stomach, all type of sickness, inshallah. Whoever I said now, because of the coronavirus, many cases, alhamdulillah, this is, mashallah, very helpful. So you can blow inside that, Ya Muhitu, in that water, and then you inhale. But don't throw the water in the toilet or anywhere. You can throw outside in the park place, in the garden, or in a plant or somewhere. So یہ ہے کلونجی آئل. اگر نہیں ہے بلیک سیڈ آئل تو وکس ڈال دیں, تھوڑی سی وکس ڈال دیں انشاءاللہ گرم پانی میں, اور اس کی باف نہل کریں اسموک کو, انشاءاللہ اس سے کافی. چھوٹے بچے کو نظر لگ جاتی ہے نا, تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا 2 وظیفے ہیں, یا تو سورہ فاتحہ with Bismillah 7 times and blow on the child. Bismillahir Rahmanir Rahim mil Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim til walad dallin. Bismillah Rahmanir Rahim mil Alhamdulillah Rabbil Alameen til walad dallin. 7 بار دم کر دو اس کے کان میں, داہنے کان میں یا بائیں کان میں دم کر دو, یا اس کے اوپر دم کر دو, بیسٹ وظیفہ. یا اور last 2 آیت of سورہ نون والقلم, para number 29, the second surah, last 2 ayat of the surah. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Subhanallah. Last 2 ayat دم کر دو 3 times, 5 times اور 7 times. یہ بیسٹ ہے. ہمارے حاجیہ جی نے سوال کیا تھا سبحان اللہ کہ وہ زیرہ کا پانی پیتے ہیں کافی ٹائم سے, ان کے لیے اور سب کے لیے میں سمجھتا ہوں بیسٹ انشاءاللہ یہ میٹھی دانہ ہے. میٹھی دانہ رات میں بوائلنگ پانی میں 1 چمچ ڈال دے, 1 teaspoon, 1
ٹی اسپون اس میں ڈال دے، اوور نائٹ رہنے دے، اور فجر کے بعد اس پانی کو پی لے، صرف پانی کو پی لے. اگر چبا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی پانی پی لے ٹھیک ہے. گرم پانی میں 1 چمچ ڈال دے اور صبح یہ پانی پی لے، پورے ڈھانک کے رکھ دے پوری رات، صبح اس کو پی لے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر انشاءاللہ بقیہ چیزیں جو بال گرنے کا ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم اولیو آئل میں ڈم کر دیں 21 بار، اور اس کو برابر 10 منٹ تک مساج کریں انشاءاللہ. اور یہ میتھی دانا از گڈ فار دا اسٹمک، آلسو فار دا گیس پرابلم، فار ایوری تھنگ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ بے اولادوں کا اولاد صالح نصیب فرما، بے اولادوں کا اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والوں کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ بے جوڑوں کو بہترین جوڑے نصیب فرما، جوڑ والوں میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، گھروں میں اولاد میں اے اللہ روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ذلت سے حفاظت فرما، عزت نصیب فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، دشمنوں کی ہر مکر کو ختم فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد رحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.